جو مسلم غیر مسلم اقوام کے اوپر کورونا کی اس وقت پوری دنیا میں جو مسلم غیر مسلم اقوام کے اوپر کورونا کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، اور 1 لاکھ سے زائد لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور باقی لوگوں کی بھی تیاریاں ہیں، اور آئسولیشن کے حال میں لوگوں کو اللہ پاک نے مسجدوں سے بھی کر کے باہر نکال دیا ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے فوائل للمصلین۔ 70 سال سے پاکستان کے اندر مسلمان نمازیں پڑھ کے کٹھے ہو کے پاگل ہو چکے ہیں، لیکن فحاشی اور یعنی بدکاری، زناکاری، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا یہ کلچر اس ملک سے ختم نہیں ہوا۔ اور یہ آپ کے سامنے اخباری رپورٹ ہے کہ اس وقت 40 لاکھ لڑکیاں پاکستان میں شادی سے محروم ہو چکی ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں فحاشی عام ہو چکی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب جو لوگ فحاشی یعنی عام کریں گے، اللہ پاک کی طرف سے ایسے عذاب آئیں گے جو پھیلیں گے تعاون کی طرح کے۔ تو ڈیفینیٹلی قرآن سنت کی روشنی میں یہ عذاب آ رہے ہیں۔ اب اس کا تدارک کیا ہے، جب زناکاری بدکاری کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اس وقت 2 کروڑ لڑکیاں شادی سے محروم ہو چکی ہیں، تو اس کا حل کیا ہے، نکاح کو رواج دیا جائے۔ کیسے؟ بالغ ہوتی لڑکی کا نکاح کیا جائے اور سادگی سے کیا جائے، دیندار بندے کو دیا جائے، جیز جولی کو ختم کیا جائے، اور دوسری تیسری چوتھی شادی والوں کو دیا جائے۔ ہر دور کے اندر 1 سے زائد شادیوں کا رواج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلفائے راشدین نے اپنی بیٹیاں بالغ ہوتے ہی نکاح کر دی ہیں، دوسری تیسری چوتھی شادی والوں کو دی ہیں، سادگی سے کی ہیں، تقویٰ کی بنیاد پہ کی ہیں، 4 شادیاں کی بھی ہیں، دی بھی ہیں۔ اب ہم مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح کافر لوگ 2 شادیوں 4 شادیوں سے نفرت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ نفرت کفر سے بڑھ کر شرک ہے، اس کی وجہ سے پر عذاب آیا ہوا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، اس قرآن کے مطابق ہر پاکستانی، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، اس کے اوپر یہ عذاب اس سے بڑھ کے آئے گا۔ اس سے پہلے تھوڑا ہوتا رہا، ہم 7-8 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کی جلدی شادی کرو، دوسری تیسری چوتھی شادی والوں کو دو، 4 بیویاں بہنیں بن کے رہو۔ ہر کوئی اپنے نصیب کا کھاتا ہے، نصیب سے زیادہ کوئی نہیں کھاتا۔ یورپ کے اندر لوگ زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ان کو اگر اللہ پاک خوب کھلا رہا ہے تو نکاح کے اوپر تو اللہ پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ کا وعدہ ہے، یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اگر تم نکاح کرو اور سادگی سے کرو اور فضول خرچیاں نہ کرو، 2 3 4 بیویاں بہنیں بن کے رہو اور تقویٰ اور دینداری اختیار کرو، تو اللہ پاک تو غنی کر دے گا۔ تو لہذا ہم سمجھیں قرآن و سنت کی روشنی میں آسمانی تعلیمات کا خلاصہ بنتا یہ ہے کہ ہم پر 1 سے زائد شادیاں کرنا فرض اور واجب ہے، بالخصوص وہ بندہ جو آسودہ حال ہے، لیکن اس سے زیادہ فرض اس بندے کے اوپر ہے کہ اپنی بیٹیاں دوسری شادی والوں کو دی جائیں۔ آپ دیکھیے کہ جہاں عورتیں دوسری شادی سے نفرت کرتی ہیں، وہاں مرد اپنی بیٹیاں دوسری شادی والوں کو دینے سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ نفرت کس سے ہے؟ اللہ کے حکم سے، قرآن کے حکم سے، اسلام کے حکم سے، حضور کی سنت سے، اور اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ میری خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لو، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس نیک رشتہ ہے تو اس کو دے دو، نہیں دو گے تو فتنہ فساد آئے گا، ان تمہارے پر عذاب کا کوڑا برسے گا، اور برس رہا ہے۔ اور پھر ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ عذاب کیسے جائے گا؟ جس وجہ سے آیا وہ فحاشی رہنی عام ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر عام ہے۔ آپ کی بیٹیوں کی عمریں 30 سال سے گزر جاتی ہے، ہم ان کی شادیاں نہیں کرتے۔ تو لہذا جس بندے کی بیٹیاں زیادہ ہیں بیٹے کم ہیں، وہ جتنی زیادہ بیٹیاں اس نے پیدا کی ہیں، قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی اتنی بیٹیاں اس دور کے اندر بالخصوص دوسری شادی والوں کو دے، یہ اس کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ وہ نہیں دے گا، اس دنیا میں اس کے اوپر دردناک عذاب آئے گا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سکتے ہیں۔ اچھا، جس بندے نے 1 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، وہ اپنی بیٹیاں دوسری شادی والوں کو دینا اس کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ نہیں دے گا، نفرت کرے گا، تو اس کے اوپر اس دنیا میں عذاب آئے گا، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت تر ہے۔ ہماری 2 بیٹیاں ہیں، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اور آج آپ کو بھی گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ایسے ہی میٹرک کرتے ہیں ان کے نکاح کر دیں گے، انشاءاللہ سادگی سے کریں گے، دیندار ایماندار بندے کو دیں گے۔ جیسے صدیق اکبر نے اپنی 9 سالہ بیٹی 50 سال سے زائد حضرت عمر کو نکاح کر دیا، حضرت علی نے اپنی 15-16 سال کی ام کلثوم کا حضرت عمر فاروق سے نکاح کر دیا، ان کی عمر 57 سال تھی۔ تو یہ ٹین جو لڑکیوں کے ایجڈ بندے اس سے نکاح کرنا، آپ نے فرمایا کماری لڑکیوں سے نکاح کرو۔ ہم آپ دیکھیے اپنے گرمانوں میں جا کے، ہم مسلمان پاکستانی ایک ٹین ایجر لڑکی 15-16 سال کی لڑکی کا 50 سال کے بندے سے نکاح کر دینے کو ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ جب اللہ کے حکم، قرآن کے حکم، حضور کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت کو ہم ظلم کہتے ہیں، تو کیا ہم مسلمان رہتے ہیں؟ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، اور یہ نہ صرف پاکستان میں، ہم دیکھ چکے کتنے کتنے بزرگ، یعنی علماء مولویوں سے لے کے پیروں تک اور ہر طبقے کا بندہ کالج یونیورسٹیوں کے اندر ہر ایجڈ بندے کی کتنے کتنے واقعات موسوم اس وقت دنیا میں
عبرتناک دستانے رقم ہو چکی ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں، قبروں کے اندر لوگ بدکاریاں کر رہے ہیں لاشوں کے ساتھ، زینو بمبر سنبل فرشتہ جیسی بچیاں کہ لاشیں ملتے ہیں، ہم پھر بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مسجدوں میں کیوں بند ہو گئی ہیں. ان علماء کرام کو کم سے کم شرم ہونی چاہیے کہ وہ علماء کرام اس سبجیکٹ کے اوپر غور و فکر کریں کہ آپ نے فرمایا کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری اور ہوتا ہے اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بھی اور ہوتا ہے. لہذا ہم تو اس 5 نکاتی چارٹرڈ پہ جو قرآنی ایجنڈا ہے اس کے اوپر ہم 1000 صفحات کی کتاب لکھ رہے ہیں. تو ہمارا نہ صرف آپ سے گزارش ہے، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ فرض ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. برائیاں عام ہو رہی ہیں، آپ نیکی سے تو نفرت کر رہے ہیں اور برائی آپ کے سرے عام، آپ کے گھروں کے اندر دجال داخل ہو گیا ہے اور پھر کہتے ہیں اس کی کورونا کے بعد جو کوڑے پٹکیں گے. یہ تو ہم 7-8 سال سے کہہ رہے ہیں، سخت عذاب آ رہا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ہر وہ بندہ جو اپنی بیٹی دوسری شادی والے کو دینے سے نفرت کرتا ہے، ٹین ایجر لڑکی کو ایجڈ بندے سے دینے سے نفرت کرتا ہے، اور جس بندے نے 2 شادیاں کی اور وہ اپنی بیٹی دوسری شادی والے کو دینے سے نفرت کرتا ہے، اور نیک بندے کو دینے سے نفرت کرتا ہے، غریب ایماندار بندے کو دینے سے نفرت کرتا ہے، اس فرمان اور قرآنی تعلیمات کے مطابق وہ گرفت کا شکار ہوگا. یہ میری وزٹ ہے. آپ نے میٹرک کے بعد میری شادی ہوئی ہے، میٹرک کے بعد انہوں نے ایم فل کر لی ہے، ہم نے میٹرک کے بعد شادی کی، بچے ماسٹر کے بعد پیدا کیے. تو یہ کام ایک عام بندہ بھی کر سکتا، بہت سے لوگ اس طرح کر رہے ہیں. آپ بھی کریں، بچیوں کی جلدی شادی کریں اور دوسری شادی کو رواج دیں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں اپنے کمنٹس لیں کہ لوگوں کے اوپر کیا یہ چیز فرض اور واجب کے درجے میں ہے کہ نہیں ہے. جی بالکل، میں بھی اس بات کی تعریف کرتی ہوں اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی اپنی بچیوں کی شادیاں جو ہے وہ میٹرک کے بعد سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے اور ان کا نکاح دوسری تیسری شادی والے مردوں سے کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم